کہانی کا عنوان حق۔ میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کے لیے ہاں کر دو۔ ماما جانی کی سنجیدہ آواز پر اس نے بے ساختہ چونک کر ان کو دیکھا، جیسے ان سے اس بات کی امید قطعی نہ ہو۔ پہلے پہل تو اس کو مذاق سمجھا تھا، مگر ان کے سنجیدہ اور متوازن لہجے کو دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے نوالے کو واپس رکھ دیا تھا اور گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ مذاق کرنے کا یہ کون سا وقت ہے ماما جانی؟ وہ بظاہر تو ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر جانے کیوں آواز میں عجیب سی بے چینی اور اضطراب تھا۔ ماما جانی نے اسے دیکھ کر اپنے چہرے کے تاثرات مزید سنجیدہ اور فیصلہ کن بنا لیے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ ذرا سی ڈھیل دی تو وہ پٹری سے اتر جائے گا۔ اس بات کے لیے کم از کم مذاق نہیں کر سکتی، انہوں نے قطعی انداز میں کہا تھا، تو اس نے سختی سے لبوں کو آپس میں بھینچا۔ ماما جانی آپ جانتی ہیں نا سب کچھ، پھر بھی وہ دکھ سے ان کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا کہ جیسے وہ سمجھ جائیں گی۔ 2 سے 3 سال کا وقت تمہیں چاہیے تھا اور وہ میں نے دے دیا ہے۔ اب مزید مجھ سے کسی چیز کی توقع مت رکھنا، میں تمہارا رشتہ رومانہ سے طے کرنے جا رہی ہوں۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اب اس کا کوئی بہانہ، کوئی عذر کام نہیں آئے گا، اس کی کسی دلیل کو وہ نہیں مانے گی۔ اس کا دماغ اس وقت کام کرنے کی پوزیشن میں ہوتا تو وہ شاید یہ سوال نہ پوچھتا۔ جواباً ماما جانی نے جس نظر سے اس کو گھورا تھا تو وہ بس پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ خالہ زادہ کی بیٹی، اس نے جیسے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ شکر ہے کہ تمہاری یادداشت پر وقت لوٹ آئی، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ سارا مسئلہ ہی تو کم وقت اس یادداشت کا ہے جو ایک ہی نقطے پر رک گئی ہے، اس نے زخمی لہجے میں کہتے ہوئے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ مسئلہ یادداشت کا نہیں بیٹا، بلکہ تمہاری اوور تھنکنگ کا ہے، انہوں نے گھورتے ہوئے تصحیح کی تھی، تو وہ بس سر ہلا کر رہ گیا۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کو کسی قسم کی چھوٹ نہیں ملنے والی اب، مگر پھر بھی کسی امید کے تحت وہ آہستگی سے بولا تھا، ماما جانی صرف چند ماہ اور مل سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جب چاہیں شادی کر دیجیے گا۔ اس نے کہہ کر یوں نظریں پھیری جیسے جواب سے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی تمہیں بہت وقت دے چکی ہوں، اب تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ انہوں نے اس کو گھوری سے نواز کر جتایا تھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں فی الحال ایک ہی بندہ آ رہا تھا جو اس مسئلے کا تسلی بخش حل دے سکتا تھا۔ ارے آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، حارث اس کو دیکھ کر شرارتی انداز میں بولا تھا۔ تم نے جیسے راستے گھسا دیے ہیں نا روز آ کر، وہ طنزیہ لہجے میں کہتا ہوا اتفاق انداز میں اس کے گلے لگا۔ یار تجھے ابھی تک طنز کرنے میں عبور حاصل ہے بھائی، واہ، میں تو سمجھا کہ بدل گیا ہوگا اب تک۔ حارث بھی جواباً اسی گرم جوشی سے ملتے ہوئے اپنے مخصوص شریر انداز میں کہہ رہا تھا، بدل کر واپس بدل گیا میں۔ وہ ہنستے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایمان سے تجھے اتنے عرصے بعد دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ حارث اپنی خوشی چھپا نہیں رہا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے جذبات کو مخفی کر گیا۔ حالانکہ اسے خوشی حارث سے بھی زیادہ ہو رہی تھی۔ دوستوں کے اندر اللہ نے جانے کون سی طاقت رکھی ہے کہ انسان کتنا ہی کیوں ڈاؤن فیل نہ کر رہا ہو، کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، وہ ان کی موجودگی میں سب بھول جاتا ہے۔ اسے بھی حارث کے پاس آ کر ایسا ہی سکون ملا تھا، اور یہ بات اس سے کہہ کر وہ اسے شوخہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس بات کو دل کے کونے میں چھپا گیا۔ حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ جتنا محبوب کے سامنے اظہار محبت ضروری ہے، دوستی میں بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ رک تیرے لیے کافی بنا لوں؟ وہ دونوں اس وقت اس کے آفس میں موجود تھے اور اس نے کافی کا سارا انتظام وہاں ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کو مسکرا کر دیکھتا رہا جبکہ وہ انہماک سے کافی بناتا رہا۔ اچھا کیا مشورہ چاہیے، جلدی بتا، ورنہ بعد میں نہیں سننا میں نے۔ کافی کا مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں مشورہ لینے آیا ہوں؟ اس نے حیرانی سے ایک نظر میز پر رکھے کافی کے مگ کو اور دوسری نظر اس کو دیکھ کر استفسار کیا۔ ایک عمر گزاری ہے تیرے ساتھ اور اتنا بھی نہ جانوں تو تف ہے مجھ پر۔ اسے کافی پینے کا اشارہ کرتے ہوئے اسی صوفے پر اس سے چند ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ پھر بھی کیسے معلوم ہوا؟ وہ واقعی حیران ہو رہا تھا۔ تجھے جب مشورہ درکار ہوتا ہے نا، تب تو خاموشی سے آگے پیچھے دیکھتا ہے، بےتابی سے پہلو بدلتا ہے اور بے چینی سے ہاتھوں کو آپس میں مسلتا ہے۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا تھا، کیونکہ یہی سچ تھا کہ وہ تب سے یہی کر رہا تھا۔ یار جلدی بولنا، میری 12 بجے
بڑی اہم میٹنگ ہے، اب تیرے جیسے کمینے دوست کی وجہ سے وہ نہیں چھوڑ سکتا، جلدی بتا۔ حارث نے دوستی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ اتنے عرصے بعد میں آیا ہوں، وہ مصنوعی ناراضگی سے کہتا اور اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ یہ لڑکیوں والے کام نہ کیا کر منحوس، مشورہ مانگنا جلدی جلدی، مجھے بہت زور سے مشورہ دینے کا دل کر رہا ہے۔ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ تو نے بزنس کی جانب آ کر غلط کیا، تجھے کسی چینل پر مفت مشورے دینے والا شو کرنا چاہیے۔ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ان 2-3 سالوں میں وہ پہلی بار یوں کھل کر ہنس رہا تھا۔ اٹھ نکل جا میرے آفس سے، منحوس کمینہ، مصنوعی غصے سے کہتا ہوا حارث کھڑا ہوا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ واہ، کافی ابھی تک اتنی اچھی بنا لیتے ہو، عرصے بعد ایسی کافی پی ہے، سکون مل گیا۔ وہ اسے مسلسل تنگ کر کے وہی سکون محسوس کر رہا تھا جو دوستوں کو تنگ کر کے ملتا ہے۔ حارث منہ بنا کر کسی چھوٹے بچے کی طرح روٹنے کی اداکاری کرتا دور صوفے پر جا بیٹھا، جبکہ وہ ہنس دیا تھا۔ پھر سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ مما جانی چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں۔ اس کی بات سن کر حارث ناراضی بولے اس کو دیکھنے لگا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ فوراً تیز لہجے میں بولا تھا۔ حارث میرا دل نہیں مان رہا یار، ساری شوخی و ظرافت بھلائے وہ اب بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ کیوں؟ وہ وجہ جانتا تھا، بس اس کے اندر کا غبار نکالنا چاہتا تھا۔ تبھی یہ کہا، ہماری شادی ہونے والی تھی حارث، اور وہ کار حادثے میں چلی گئی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ دن یاد کر کے مجھے کتنی اذیت ہوتی ہے۔ یاد ہے نا بات بات پر وہ کیا کہتی تھی ہمیشہ، مجھ سے کبھی بے وفائی مت کیجیے گا، اگر کسی اور کو اپنا لوں گا تو کیا یہ بے وفائی نہیں ہوگی؟ مما جانی اس بات کو ذرا سی اہمیت نہیں دیتی، وہ دکھ سے کہتا اپنے دل کا غبار اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ یہی سوچیں اس کی زندگی حرام کر چکی تھی۔ یار اس میں اہمیت دینے والا کچھ ہو تو بھی ہے نا؟ یار یہ سب تیرا ذہنی فطور ہے بس، اور کچھ نہیں۔ یہ وعدے اور یہ باتیں صرف سانس چلنے تک ہیں، سانس ختم ہوتے ہی یار کچھ حق بھی اختتام کو پہنچ جاتے ہیں۔ رہی بات بے وفائی کی، تو وفا کا سفر ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا، نکاح میں نہیں تھے تم لوگ، ہوتے بھی تو بھی تمہیں اپنی جان پر ظلم کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ حارث اب سمجھداری اور فہمیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ پھر سے فلسفیانہ باتیں لے کر بیٹھ گیا تھا۔ تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے، اور دیکھو مردہ لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہوگی کہ تم کیا کر رہے ہو، ان کی خاطر جوگ لگا کر بیٹھے ہو یا نہیں۔ زندہ لوگوں کی قدر کر لو، بعد میں پچھتانے سے بچ جاؤ گے۔ ان باتوں کو چھوڑ بھی دو تو دیکھ میرے بھائی، ابھی وقت جوانی کا ہے اور خون میں ابھی وہی کہانیوں میں بڑی عاشقی ہے کہ ویسا ہی عاشق بننا ہے، بے وفائی نہیں کرنی، اور دماغ پر یہی حاوی ہے کہ وہی ڈراموں فلموں والا عاشق جو کسی دربار پر محبوب کی خاطر بیٹھ جائے، جبکہ جب یہ وقت ڈھلے گا تو احساس ہوگا کہ جیون ساتھی کتنا ضروری ہے۔ اب بھی سمجھ جا، وہ واپس نہیں آئے گی، بلکہ ہمیں وہاں جانا ہے، اور مزید نہ خود کو دوش دے نہ ہی ماں کو۔ حارث نے دانائی کے سارے ریکارڈ توڑے تھے، مگر مخلصی کے ریکارڈ بھی قائم کر گیا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسے ہی شاید میں اسے بھول جاؤں۔ اس نے متفق ہوتے ہوئے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ یار تیری عمر کا ہوں، اور میرا بیٹا ماشاءاللہ اسکول جاتا ہے، اور جیسے ہی ایک جنم منو آئے گا نا، دیکھنا تو کیسے بھولتا سب کچھ۔ میں بھی تو رابعہ کے بغیر مرنے والا ہو گیا تھا، مگر ایمان سے اب کبھی یاد بھی نہیں آتی۔ آئی بھی تو ہنسی آتی کہ کیسا بے وقوف تھا میں۔ اب یقین کر، زہرا، عمر اور اس کی ماما ہی میرا سب کچھ ہیں۔ اب کبھی وہ ناراض ہو جائے تو جان پر بن جاتی ہے۔ یہ زندگی بہت حسین اور پرسکون، بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نکاح کے رشتے میں اللہ جانے کون سی طاقت ہے کہ وہ لڑکی جو ہمیں بالکل ناپسند ہو نا، وہ بھی دنیا جہان میں سب سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ یہی تو خوبصورتی ہے۔ حارث مسکراتے ہوئے سمجھا رہا تھا تو وہ جیسے سمجھ گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ تھک گیا تھا، یوں اکیلے رہ کر، اپنے غم اکیلے سہ کر۔ حارث مزید بھی انہی باتوں پر لیکچرز دیتا رہا، اور اس کو پہلی بار یہ لیکچر سنتے ہوئے مزہ آ رہا تھا۔ از قلم سویا مجید چودھری۔ مزید دلچسپ کہانیوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔